اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت کی اردو کتاب میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مفلسی۔ مفلسی ایک نظم ہے جو آپ کی اس درسی کتاب ہے نذیر اکبر آبادی کا لکھا ہوا نظم ہے، نذیر اکبر آبادی کا۔ تو عنوان ہے اس نظم کا مفلسی۔ تو اس کی تشریح ہم کریں گے۔ اس کے مختلف بند ہیں، لگ بھگ 3-4 بند ہیں۔ تو ہم پہلا بند پہلے اس کو پڑھیں گے اور اس کی پہلے بند کی تشریح کریں گے۔ بند پہلا ہے، بند نمبر 1، وہ ہے: جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ یہ پہلا بند ہے اس نظم کا۔ تو جو نذیر اکبر آبادی نے آپ کی کتاب میں قلم بند کی ہے، تو اس پہلے بند کا تشریح کرتے ہوئے نذیر اکبر آبادی کی اس نظم میں مفلسی اور غریبی کے نقص اور خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں مفلسی یعنی غریبی، اس کا جو نقص ہے، خرابی ہے، اس کا ذکر اس نے اس نظم میں کیا ہے، اور ایک مفلس انسان پر کیا کیا گزرتی ہے اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ جب انسان مفلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ مفلسی اس کو طرح طرح کے دکھ دیتی ہے۔ مفلس انسان کو دن رات بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، ہر وقت کھانے کے لالے پڑتے ہیں، کھانا نہیں ملتا ہے، یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیسے پیٹ کی آگ کو بجھا جائے۔ اس دکھ کو وہی جان سکتا ہے جو غریبی اور مفلسی میں مبتلا ہو گیا ہو۔ یعنی کہ ایک مفلس انسان، ایک غریب انسان ہی جانتا ہے کہ غریبی کیا ہوتی ہے، مفلسی کیا ہوتی ہے۔ انسان رزق کے لیے، کھانے کے لیے ترستا ہے، پینے کے لیے ترستا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی نے اس کی منظر کشی کی ہے اس پہلے بند میں۔ تو اس نظم کا دوسرا بند جو ہے وہ ہے: مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ تو اس بند میں یعنی بند نمبر 2 میں نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ پہلے اس میں کچھ مشکل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مثلا آن ہم کہتے ہیں، آن اس میں استعمال ہوا ہے۔ آن کا معنی ہے لمحہ، ساتھ۔ نان کہتے ہیں روٹی کو، نان۔ تو اسی طرح خوان یعنی کہ اس کو ہم دسترخوان کہتے ہیں یا تھال کہتے ہیں جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو استخوان اس میں استعمال ہوا ہے اس بند میں۔ استخوان کہتے ہیں ہڈی کو، گٹھلی کو، ایک ہڈی جو مثلا کسی بھی جو گوشت ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، تو ہر گوشت میں ایک ہڈی ہوتی ہے۔ تو اس استخوان کہتے ہیں
یہ لفظ بھی استعمال کیا ہے نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں۔ تو یہ جو دوسرا بند ہے جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے مثلاً ایک غریب اور مفلس انسان کو اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہتی، یعنی کہ جب انسان مفلس ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، کھانے کے لیے ترستا ہے، پینے کے لیے ترستا ہے، تو اس کو پھر اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہتی، وہ اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے، یعنی کیسے؟ وہ تو روٹی کے ایک ایک ٹکڑے پر اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے، یعنی کہ روٹی کی ایک ایک ٹکڑے حاصل کرنے پر اپنی جان پر کھیلتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، کہیں بھی کسی بھی طرح روٹی کا ٹکڑا ملے، وہ اس طرح روٹی والے برتن پر ٹوٹ پڑتا ہے کہ کسی طرح اپنا پیٹ بھر لوں۔ جب اسے کبھی کسی وقت کسی جگہ روٹی ملتی ہے تو اس روٹی والے برتن پر یہ مفلس انسان اس طرح ٹوٹ پڑتا ہے کہ کسی طرح اپنا پیٹ، یعنی اس کا ایک ہی مدعا ہوتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے پیٹ بھر لوں۔ اس وقت کھانا مل رہا ہے، کیا معلوم دوسرے وقت کی روٹی ملے یا نہیں، یعنی جب اس کو کوئی کھانا دیتا ہے تو اس طرح سے ٹوٹ پڑتا ہے کھانے پر کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت مجھے کھانا تو ملا ہے، کیا پتہ دوسرے ٹائم پر مجھے روٹی ملے یا نہ ملے۔ غریب انسان روٹی کے لیے ایسے لڑ پڑتے ہیں کہ جیسے کتے ہڈی پر لڑتے ہیں، یعنی غریب انسان جب کسی جگہ غریبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو یہ غریب لوگ روٹی پر، اپنے کھانے پر، اپنے غذا پر اس طریقے سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں جیسے کتے ہڈی پر لڑتے ہیں، یعنی کتوں کے سامنے جب ایک ہڈی ہم ڈالتے ہیں تو 10-15 کتے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی یہ ہڈی حاصل کرنے کے لیے یہ کتے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ مدعا ہوتا ہے کہ ہڈی حاصل کرنا۔ اسی طرح یہ غریب انسان جب بڑی تعداد میں کسی جگہ جاتے ہیں اور ان کو کھانا ملتا ہے تو اس کھانے پر اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کتے ایک ہڈی پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس بند میں یعنی کہ بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 جو ہم نے آج پڑھا ہے، نذیر اکبر آبادی نے مفلسی کا ذکر کرتے ہوئے اور مفلسی کا کس طرح سے یہ مفلسی انسان کو، یہ غریب انسان کو، ایک مفلس انسان کو ستاتی ہے، تو اس کی منظر کشی کی ہے۔ تو آج اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ دوسرے جو ہمارا لیسن ہوگا، دوسرے لیسن میں اس مفلسی نظم کو مکمل کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔